آج جو ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نشان آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے، اور معصوم نے یہاں وہ جملے شاہ فرمائے کہ الذنوب التی ترد الدعا، کہ وہ گناہ کون سے ہیں کہ جو دعاؤں کو ٹال دیتے ہیں، جو دعاؤں کو قبولیت تک پہنچنے سے روک لیتے ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، انسان کے جو ہے دعائیں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ الذنوب التی ترد الدعا، کہ وہ گناہ کے جو دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں وہ ہے سوء النیہ، بری نیت رکھنا، مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں اعزا و اقارب کے بارے میں، ٹھیک ہے، بد نیتی، سوء النیہ، بری نیت رکھنا کسی حوالے سے۔ اب اس کی میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا اور زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا۔ یہ سوء النیہ، کسی کے بارے میں بری نیت کرنا، مال کے حوالے سے، جی و جان کے حوالے سے، اس کے اور جو عزت کے حوالے سے بری نیت رکھنا، سوء النیہ، یہ جو ہے بد نیتی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک لیتا ہے۔ وَخُبْثُ السَّرِیرَہ، یہ بڑی عجیب معصوم نے شاہ فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک گناہ ایسا ہے کہ جو دعاؤں کو قبولیت تک جانے سے منع کر دیتا ہے۔ وہ ہوتا ہے انسان کی بد باطنی، انسان کے باطن کا بد ہونا، انسان کے اندر کا بد ہونا، ٹھیک ہے جی۔ منہ پہ آئے صدر خان صاحب السلام علیکم، شاہ صاحب بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، محسن شیخ حجازی صاحب بسم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہی جو ہے آنکھوں سے دور ہوا اور اندر جو ہے بد باطنی میری شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، وہ خرابی جو ہے میرے اندر جو ہے وہ بغض، حسد اور کینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، جس کہتے ہیں بد باطنی۔ معصوم فرماتا ہے یہ وہ ہے کہ انسان منہ پہ کچھ ہو اور اندر کچھ ہو، یہ بد باطنی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی دعاؤں کو درجہ قبولیت تک نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ والنفاق مع الاخوان، کیا معصوم نے 1400 سال پہلے معلوم تھا معصوم کو کہ یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہوں گی؟ فرمایا تیسرا گناہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، والنفاق مع الاخوان، اپنے بھائیوں کے ساتھ منافقت رکھنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ منافقت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب بھائیوں سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، ماں جائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک ہی شکم سے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے، ایک ہی باپ کے صلب سے آتے ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ منافقت رکھنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے نفاق کا برتاؤ کرنا، یہ ایسا برا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ وَتَرْكُ التَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ، یہ بھی بڑی بات ہے، ہر وقت شک میں رہنا کہ اللہ میری دعا قبول کرے یا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں 1000%، یہ تو 100/100 ہم کہتے ہیں 1000% یقین ہونا چاہیے کہ جو میں دعا کروں گا میرا اللہ میری دعا قبول کرے، کبھی شک میں نہ پڑنا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، اللہ کے بارے میں شک ہے، تیری دعائیں وہ سنتا نہیں ہے، تیری دعاؤں کو قبول کرنے پہ وہ قادر نہیں ہے، تیری حاجات کو پورا کرنے پہ قادر نہیں ہے، یقیناً ہے۔ تو لہذا وہ ترک التصدیق بالإجابہ، دعا کی قبولیت کے بارے میں شک کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا معصوم نے۔ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب شک کی حالت میں دعا مانگنی ہے یا پھر کیا ہونا جی، شک کی حالت میں دعا نے پتہ نہیں میں مانگ تو رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، نہ 100/100 یقین کے ساتھ دعا مانگ، یقیناً میرا اللہ قادر ہے۔ جب اللہ کا خود حکم ہے ادعونی استجب لکم، یا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، ٹھیک ہے جی، ہاں، جب بھی دعا کرنے والا دعا قبول مانگتا ہے تو میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، قرآن کی آیت ہے۔ تو لہذا دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں شک کرنا یہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں پھر درجہ قبول تک جاتی نہیں، پھر یہیں پہ رہ جاتی ہیں، یہیں پہ معلق رہ جاتی ہیں۔ وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّى تَذْهَبَ أَوْقَاتَهَا، نماز پڑھتا ہے بندہ، نمازی ہے، اگر نمازی نہ ہو تو قرآن نے وہ کیوں کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ سَاهُونَ عَنْ صَلَاتِهِمْ، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کی بات ہی اللہ نے نہیں کی، ویل ہے، جہنم ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔
ٹھیک ہے جی، اپنی نماز. اب یہ کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ واجب نمازوں کو ٹھیک ہے اتنی تاخیر کرتے جانا کہ بالآخر نماز کا وقت ختم ہو جائے. ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی میں کاروبار میں مصروف ہوں، ابھی میری مصروفیت ہے، ابھی چند دوست آئے ہوئے ہیں، گپ شپ لگی ہوئی ہے، محفل جمی ہوئی ہے، یا محفل خراب ہو جائے گی، محفل ٹوٹ جائے گی. اسی انداز میں کرتے 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 یہاں تک کہ حتی تذهب اوقاتا، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے، نماز کا وقت ختم ہو جائے. واجب نمازوں کو یوں تاخیر کر دینا کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. وَتَرْكُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ. معصوم کیا فرماتے ہیں کہ نیکی اور صدقات کے ذریعے خدا کے قرب کے حصول کو ترک کر دینا. یعنی انسان کو یقین رکھنا چاہیے نیکیوں کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور صدقات کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکیوں سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور صدقات کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن وَتَرْكُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ، نیکی اور صدقات کے ذریعے خدا کے قرب کے حصول کو ترک کر دینا، یہ گناہ وہ ہے کہ جس کے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. وَإِسْتِمَاعُ الْبِذَاءِ، بدکاری کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے جی، کسی حوالے سے بھی بدکاری، وہ آپ آگاہ ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. وَالْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ، گالیاں دینا، گالیاں بکنا، بات بات پہ جو ہے گالیاں بکنا. ٹھیک ہے جی، اپنی زبان کو ہی گندا کرنا، اپنی زبان کو ہی نجس کرنا. اللہ نے تیری زبان گالیوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے تیری زبان اپنے ذکر کے لیے بنائی، محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے بنائی ہے. قرآن کی تلاوت کے لیے تیری جو ہے زبان ہے، اچھے باتوں کے لیے تیری زبان اللہ نے قرار دی ہے. تو لہذا والفحش فی القول، گالیاں دینا